وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعليه الصلاة. جو الفاظ معنی ہم نے لکھوائے ہیں پہلے درس کے چیزوں کے نام وہ سب نے یاد کیے. دیکھیے اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ زبان سیکھنے، دیکھیے یہ بات تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہم دل سے یا شوق سے آئے ہیں آپ پڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شوق سے آئے ہیں، زبردستی سے نہیں آئے ہیں، کسی کے پریشر میں نہیں آئے ہیں، آپ دل سے اور شوق سے پڑھنے آئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ارادہ کیا ہے، وہ ارادہ جب تک پریکٹیکل میں ظاہر نہ ہو تو آدمی پتہ نہیں لگا پائے گا کہ یہ اگر آپ شوق سے آئے ہیں تو پریکٹیکل میں وہ شوق دیکھنا چاہیے. اور وہ شوق دیکھے گا کیسے؟ کہ ہم روز کا سبق یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جب فارسی سیکھنی ہی ہے، اور یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ آسان ہے، فارسی زبان بہت آسان ہے، یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے. تو بس چیزوں کے نام زیادہ اہم ہیں، ان کو آپ لوگ روز کے روز یاد کیجئے گا، روز کے روز یاد کیجئے گا تاکہ پریشانی نہ ہو، پھر پریکٹس ہی کرنی رہ جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ اسپیکر آف ہی رکھیے گا کیونکہ شور مچے گا، لیکن بولیے گا سب، بولیے گا سب. ان چیز اب دیکھیے جو ہے آپ لوگوں کو اس چیز سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کام جو میں نے کیا ہے اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا، جو ہمارے سرفراز بھائی زیادہ سمجھ گئے، کہ ہمارے پاس پروجیکٹر نہیں ہے. پروجیکٹر ہوتا تو یہ میں تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، نام نہ لکھے ہوئے ہوتے. پروجیکٹر ہوتا تو یہاں پر پانی کی تصویر ہوتی، یہاں ان چیزوں کی تصویریں ہوتی، پھر آپ سے پوچھتا ان چیز آن چیز. ٹھیک ہے؟ لہذا اب مجبوری ہے تو اس لیے میں نے چیزوں کے نام لکھ دیے ہیں، آپ کو فارسی میں بتایا. ان چیز، ان چیز، ان پاس، ان چیز، ان تابس، ان چیز، ان اساسس، ان چیز، ان چیز، ان تاختس. اب میں دور ہو جاتا ہوں. آن چیز، آن چیز، آن چیز، آن درختس، آن چیز، آن پارچس، آن چیز، آن چیز، آیا ان سیبس، آیا ان سبدس، آیا ان آتشس، ان چیز، ان تشتس، آیا ان آیا ان تاختس، ان تشتس، ان چیز، ان چیز، آیا ان خرسس، ان چیز، آیا ان خرسس، ان چیز، بھلے بوس چیدارت، بتایا تو میں نے چے یعنی کیا، چے یعنی کیا، بوس چے دارت. دارت کے معنی بھی بتائے تھے آپ کو، یاد ہو تو رکھتی ہے. رکھتا ہے، بوس چے دارت، بوس شاخ دارت، بوس چے دارت، بوس پا دارت، بوس پا دارت، بھلے بوس چے دارت، بوس سر دارت، بوس سر دارت، بو ان چیز، آیا ان چترس، بھلے ان چترس، بھلے شما چترداری. دیکھیے یہ اب یہ چیزوں کے نام یاد ہونے چاہیے آپ کو، ایسے ہی پریکٹس ہونی چاہیے. آئیے دیکھیے ڈسٹرب کب ہوتا ہے؟ کہ جب میں بتا رہا ہوں اور لوگوں کے اسپیکر آن ہو یا لوگ بول رہے ہوں تو ڈسٹرب ہے.
کیونکہ آپ کو مین چیز مس ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کیا بتایا. لیکن اگر میں یہ چیزیں پڑھا چکا اور پوچھ رہا ہوں تو سب بولیے, لیکن جب نئی بات کوئی بتاؤں گا تو میں سب کو سائلنٹ کروں گا, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس میں تو آپ سب بولیے ان چیز, آن چیز, ان چیز, آن چیز, ان چیز, آن چیز, ان چیز, آن چیز, ان چیز, آیا ان درخت, ان چیز, آیا ان پارچس, ان چیز, آیا ان اساسس, آن چیز, آن سبدس, آیا ان تابا, آیا ان تاشتس, ان سبدس. ایسے پریکٹس کرنی ہے. بوس چیدارت, بوس شاہدارت, بوس چیدارت, بوس پادارت, بوس چیدارت, بوس شاہدارت, بوس چیدارت, بوس شاہدارت, بوس چیدارت, بوس شکاندارت, بوس شکاندارت, بوس چیدارت, بوس شکاندارت, بھلے بوس چیدارت, یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کی. ایسے ہی آپ کو پریکٹس خود سے کرنی ہے, یا آپ کے جو دوست و احباب اگر آپ میں سے جان پہچان کے ہیں آپ میں سے, تو آپ ایک دوسرے سے دیکھیے کال پہ, ویڈیو پہ, واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ سے کوئی نہیں کرے گا, واٹس ایپ سے کوئی نہیں کرے گا جی. تو جب کبھی بھی دیکھیے پریکٹس مین ہوتی ہے, پریکٹس مین ہوتی ہے. آپ چیزوں کے نام یاد کیجئے اور پھر یہ کیجئے. آج ہم ایک چیز, آپ کو کل یاد ہے پرسوں ہم نے ایک چیز لکھوائی تھی آپ کو, او آنہا, تو شما, من, اسے کہتے ہیں ضمیر. دیکھیے فائل, آپ کیا کہتے ہیں فائل کو؟ کام کے کرنے والے کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کام کرنے والا. ورب تو فیل ہوتا ہے. جی سبجیکٹ, سبجیکٹ. یہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے اسے فائل بولتے ہیں. سبجیکٹ جو ہوتا ہے اسے فائل. جی ہاں, جے ای سی ٹی, ٹھیک ہے. سبجیکٹ, یہ فائل جو ہوتا ہے یا تو اسے غائب بولتے ہیں, غائب, یعنی غائب کسے بولتے ہیں؟ تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن, یہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے تو تھرڈ پرسن ہے جسے غائب بولتے ہیں. نہ آپ ہے نہ میں ہوں, نہ تو ہے نہ میں ہوں. تھرڈ پرسن کو بولتے ہیں غائب. اور یہ غائب یا ایک ہے تو اسے واحد کہیں گے, یا ایک سے زیادہ ہے فارسی میں تو اسے جمع کہتے ہیں. دو کو بھی جمع میں ہی مانا جاتا ہے فارسی میں. اور یہ تھرڈ پرسن لیڈی بھی ہو سکتی, جینٹس بھی. عربی میں لیڈیز جینٹس کے لیے الگ ہے, انگلش میں بھی لیڈیز جینٹس کے لیے الگ ہے, لیکن فارسی میں نے بتایا تھا آپ کو لیڈیز جینٹس کے لیے ایک ہے. یہی ایک لڑکی کے لیے بھی ہے, لڑکے کے لیے بھی ہے. یہی جمع لڑکی کے لیے بھی, لڑکے کے لیے بھی. اب یہی غائب کے بعد تھرڈ پرسن ہو گیا. ایک منٹ, ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن جنہوں نے انگلش پڑھی انہیں معلوم ہے یا نہیں؟ مخاطب, سامنے والا, اسے کہتے ہیں حاضر. اسے کہتے ہیں حاضر. دیکھیے ایک تو ہے فرسٹ پرسن میں اور ہم, ایک ہے سیکنڈ پرسن ہے تو یا تم, ایک ہے تھرڈ پرسن انگلش میں جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں غائب. کب آتا ہے جی تسنیہ کب آتا ہے؟ فارسی میں تسنیہ نہیں ہوتا, عربی میں ہوتا ہے. جو بتاؤں آپ اس میں وہ سنیں, ٹھیک ہے. دو کو بھی یہی بولتے ہیں جمع والا, اور جمع کو بھی جمع والا. حاضر بھی دیکھیے یا تو ایک ہے آدمی تو, بھائی حاضر بھی تو ایک ہے, سیکنڈ پرسن یا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے فارسی میں تو اسے جمع کہتے ہیں. اب ہے فرسٹ پرسن جسے کہتے ہیں متکلم.
देखिए मुतकल्लिम बना है तकल्लुम से, तकल्लुम यानी बोलने वाला, मुतकल्लिम यानी बोलने वाला। मैं इस टाइम बोल रहा हूं मैं मुतकल्लिम हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं या हम, सेकंड पर्सन तू या तुम, थर्ड पर्सन वो या वो सब। तो मुतकल्लिम भी देखिए, या एक है तो वाहिद, या एक से ज्यादा है तो जमा। तो ये फाइल यानी सब्जेक्ट, काम का करने वाला, ये सब्जेक्ट यानी फाइल या तो गायब है, और गायब भी एक है, तो फारसी में जैसे ऊ, थर्ड पर्सन ऊ एक, या एक से ज्यादा है आन्हा, या सेकंड थर्ड पर्सन एक से ज्यादा है। देखिए अरबी में अगर एक से दो है, एक है तो वाहिद कहते हैं, दो है तो तस्निया, दो से ज्यादा को जमा कहते हैं। लेकिन फारसी में या वाहिद होता है जमा, एक है तो वाहिद, एक से ज्यादा चाहे दो हो जमा में ही माना जाता है, दो एक से ज्यादा को जमा बोलते हैं। एक वो और आन्हा, ये थर्ड पर्सन हो गए, एक और एक से ज्यादा। सेकंड पर्सन इज हाजिर तू, या तो वो एक है सामने वाला, या वो एक से ज्यादा है शुमा, आप सब ठीक है। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, या तो मैं एक हूं तो मन, मैं उर्दू में भी मैं कहते हैं, और फारसी में और एक से ज्यादा है तो हम बोलते हैं, तो उसे क्या कहेंगे मां। देखिए हो गया नहीं, ऊ आन्हा तू शुमा मन मां, ऊ आन्हा तू शुमा मन, ये क्या है, ये किस चीज की अलामत है, ये सब्जेक्ट की अलामत है। इससे पता लग रहा है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक है। ये इंग्लिश वालों के लिए, फारसी अपनी जो उर्दू हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, वो ये वाहिद गायब है, वाहिद ये जमा गायब है, ये वाहिद हाजिर है, ये जमा हाजिर है, ये वाहिद मुतकल्लिम है, ये जमा मुतकल्लिम है। देखिए आइए देखें आप, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। 6 फाइल की अलामत है, सब्जेक्ट की अलामत है। ये बता रही है हमें कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है एक है, यहाँ एक से ज्यादा, यहाँ फर्स्ट पर्सन एक है, एक से ज्यादा। समझ गए आप लोग? पहले सब लोग बताइए। तो ये जो इन्हें फारसी और अरबी में क्या कहा जाता है, जमीरें, इन्हें क्या कहा जाता है, जमीरें, इसे कहा जाता है जमीर, जमीरें यानी जमा हो गई, ये जमीरें हैं, ठीक है, जमीर है। ये बता रही है, ये बता रहा है कि हमारा फाइल वाहिद गायब है, हमारा फाइल जमा गायब है, हमारा फाइल वाहिद हाजिर है, हमारा फाइल जमा हाजिर है, हमारा फाइल मुतकल्लिम वाहिद है, हमारा फाइल जमा मुतकल्लिम है, ये बता रहा है, ठीक है। और यही चीज अगर आप अरबी में निकालते जाके या इंग्लिश में, तो ये जो 6 बने हैं ना, 14 बन जाते हैं, अरबी में 14 बन जाते हैं। गायब जो है या वाहिद होता है, तस्निया होता है, जमा 3 तो खाली और वो मुज़क्कर के होते हैं, मर्द के, और 3 ही लेडीज के होते, 6 ऐसे 6 हो जाते, 12 और 2 इसके होते, 14 हो जाते हैं। लेकिन फारसी में क्योंकि लेडीज जेंट्स के लिए एक ही है, तस्निया नहीं होता है, इसमें वाहिद या जमा होता है, 2 नहीं होता। यहाँ तू एक और एक से ज्यादा है तो तुम, वो एक से ज्यादा है तो वो सब वो कहलाएंगे, वो आप क्या उर्दू में भी कहते हैं ना, उस एक ने खाया, उन्होंने खाया, अगर 2 है तो उसे क्या कहते हैं, उन्होंने खाया, ऐसे ही है, जमा माना जाता है एक से ज्यादा को। फारसी में ना तो तस्निया होता है बल्कि जमा ही माना जाता है, समझ लीजिए, तस्निया को जमा ही माना जाता है, बस वाहिद होता है या जमा। और मुज़क्कर मुन्नस अलग से नहीं होता कि अभी आप सोचें कि लड़की के लिए अलग आएगा, लड़के के लिए अलग, नहीं, ईरानियों के यहाँ सब बराबर हैं प्रैक्टिकली तौर पे भी, ठीक है जी, वहां सब बराबर है, वहां पे औरत के लिए अलग, मर्द के लिए, और उर्दू में है ये औरत के लिए अलग, मर्द। बताइए कैसे उर्दू में अलग है, वो खा रहा है, वो खा रही है,
اردو میں الگ ہے مذکر مؤنث کے لیے، لیکن فارسی میں می خورد، وہ کھا رہی ہے یا وہ کھا رہا ہے، ایک ہی بات ہے. لڑکی کھا رہی ہو تب بھی می خورد، لڑکا کھا رہا ہو تب بھی می خورد. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مقصد ہے یہ ضمیریں ہیں، یہ ضمیریں ہیں. یہ دو ضمیر کائے کی ہیں، انگلش والے تھرڈ پرسن، یہ سیکنڈ پرسن، یہ فرسٹ پرسن. یعنی فرسٹ پرسن کو عربی فارسی میں کہا جاتا ہے متکلم، سیکنڈ کو کہا جاتا ہے حاضر یا مخاطب سامنے والا، اور اسے تھرڈ پرسن کو کہا جاتا ہے غائب. غائب یہ اس طریقے سے. جی اسے لکھ لیں. اور میں کیا کر رہا ہوں اتنی دیر سے، کس لیے کرا رہا ہوں بھائی؟ کہ لکھا نہیں ہے آپ نے؟ بہت صحیح کیا آپ لوگوں نے، پھر ہم نے لکھا نہیں اگر لکھ چکے. جی جی ٹھیک ہے. تو انہیں کہتے ہیں ضمیر. اب میں نے ایک لکھوایا تھا دارد، ایک چیز اور لکھوا دوں، مٹا دوں یہ. بھلے آگا بولے اب ایک چیز جو اہم میں بتانے جا رہا ہوں، آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں، دیکھیے یہ ضرور لکھیے گا. او دارت وہ رکھتا ہے، مثلا یہاں لکھ دیجیے او کتاب دارت، وہ کتاب رکھتا ہے یا رکھتی ہے. آنا کتاب مثلا دارند، کیا تبدیلی آئی؟ نون دال بڑھا یہاں پر. جی مائک آف کر لیجئے برائے مہربانی. تو داری، شما دارید، من دارم، ما داریم. دیکھیے او کے ساتھ جو ورب استعمال ہوگا، فعل استعمال ہوگا، اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی. او دارد وہ رکھتا ہے. آنا کے ساتھ نون دال، آنا کے ساتھ نون دال، تو کے ساتھ یہ، شما کے ساتھ یہ دال، من کے ساتھ میم، اور ماں کے ساتھ یہ میم. یہ استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا. یعنی ضمیر پلس خالی فعل ورب اور اس کے اندر ایک ضمیر، تو بن جائے گا، ایک ورب بن جائے گا. او دارد وہ رکھتا ہے، آنہا دارند، اس دارد کا آخر میں یہ دال نون دال یا ہے تاکہ یہ دال ہے اس کے اندر نون دال آ جائے گا. دارند، تو داری، شما دارید، من دارم، ما داری. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ورب ہے، یہ مت سوچیے گا کہ بس یہی ایک فعل ہے کہ فارسی میں فعل آہستہ آہستہ آپ کو سکھاتے چلے جائیں گے. یہ تو داشتن سے ایک فعل آ گیا دارد، اس کے بعد آپ کو خوردن سے بتائیں گے می خورد، یا می خورد ہے، می نویسد ہے، وہ ورب آگے لکھواتے جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا یہ تو بدلے گا، لیکن یہ قاعدہ نہیں بدلے گا کہ آنا کے ساتھ نون دال آئے گا فعل کے آخر میں، تو کے ساتھ فعل کے آخر میں یا آئے گی، شما کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ دال آئے گی، من کے ساتھ فعل کے آخر میں ورب کے آخر میں میم آئے گا، ماں کے ساتھ ورب کے آخر میں فعل کے آخر میں یہ میم آئے گا. مثلا او کتاب دارد وہ کتاب رکھتا ہے یا رکھتی ہے. آنہا کتاب دارن وہ کتاب رکھتے ہیں یا وہ کتاب رکھتی ہیں. تو کتاب داری تو کتاب رکھتا ہے. شما کتاب داری آپ کتاب رکھتے ہو. من کتاب دارم میں کتاب رکھتا ہوں یا میں کتاب رکھتی ہوں. ماں کتاب داریم ہم کتاب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ لکھا آپ سب نے؟ دیکھیے اب بول چال میں دیکھیے جو سب سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں ابھی اتنا بڑا ایکسپیرینس نہیں ہے، ابھی ایک ہی کتاب دوسری کتاب تک پہنچی ہے جو شام میں پڑھ رہے ہیں، وہاں بڑے مشکل ہوتا ہے ایک چیز کہ جب میں پوچھتا ہوں تو وہ من کے ساتھ یہ لگا دیتے کہ من داری، من داری کیسے بھائی؟ داری تو کے لیے ہے، من دارم. اس چیز کا لحاظ رکھنا
آنا کے ساتھ مثلا آنا دارت کر دیں یا آنا کے ساتھ داری کر دیں، آنا داریف کر دیں، غلط ہے بالکل. یہ آنا کے ساتھ نون دال یاد رکھنا، تو کے ساتھ یا، شما کے ساتھ یہ دال، من کے ساتھ میم، ماں کے ساتھ، دیکھیے تو بہت آسان ہے، من کے ساتھ میم، ماں کے ساتھ یہ میم، یہ یاد کرنی ہے آپ کو. تو کے ساتھ یہ، شما کے ساتھ یہ دال، اس کے ساتھ نون دال، یہ یاد رکھنا کہ یہ چیز ہے. یہ ایسا نہ کرنا کہ میں آپ سے پوچھوں شما خوبی تو آپ کہیں من خوبی، ایسا نہ کیجیے گا. من خوبی، من خوبم، من خوبم، میم من کے ساتھ میم لانا، ورنہ یہ مت کر دینا ما خوبید، ما خوبیم، ما خوبیم، کیونکہ خوبم کا مطلب ہے میں ٹھیک ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں من خوبی، یعنی میں تو ٹھیک ہے، غلط ہے. تو یہ یاد رکھنا، یہ سب سے اہم ہے. اور کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر یہی غلطیاں ہوتی ہیں فارسی سیکھنے والوں سے، تو لہٰذا سمجھدار وہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے تجربے سے تجربہ کرے اور ٹھوکر نہ کھائے. پہلی دفعہ راستے پہ چلنے والا ٹھوکر کھائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا، لیکن اب اس نے اگر لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں ٹھوکر تھی، یہاں پہ گڈھا تھا، پھر بھی بعد میں آنے والے اگر اس میں گرے تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اور بیوقوف بھی ہیں وہ. تو فارسی سیکھنے والوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، آپ مت کیجیے گا، آپ پریکٹس کیجیے گا. میں اکثر دیکھا ہے بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے، سب نہیں، ہاں کبھی آپ سوچے اتنی ہارڈ نہیں ہے یہ، کچھ لوگ کر بیٹھتے ہیں من داری، من خوب، من خوبی، من خوبی نہیں بھائی، من خوبم، تو خوبم نہیں بھائی، تو خوبی، ٹھیک ہے. یہ خوبن، خوب جو ہے یہ الگ فعل ہے، ٹھیک ہے. یہ دارد سے فی الحال سیکھیے آپ. او دارد، مثلا او کتاب دارد، آنہا دارند وہ رکھتے ہیں، یعنی یا رکھتی ہیں. مثلا یہاں مثال کے طور پہ لکھ دیجیے کتاب، یا مثلا سیب لکھ دیجیے، یا درخت لکھ دیجیے، یا مثلا خرس لکھ دیجیے. جو بھی چیز لکھیں آپ، کتنے ورڈ لکھوائے ہیں میں نے؟ اگر 20 سے 30 ورڈ لکھوائے ہوں گے تو ان میں ایک آدھ کو چھوڑ کے آپ سب چیزیں رکھ سکتے ہیں یہاں. آگا یہ سارے وربس ہے آگا، جی یہ سارے وربس ہے آگا. یہ ورب ہے، یہ ورب ہے، یہ ورب بدلتا رہے گا، لیکن یہ قاعدہ نہیں بدلے گا کہ او کے ساتھ، آنا کے ساتھ نون دال، تو کے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا، یہ بدلتا رہے گا. یہاں پہ دارد ہے، یہاں پہ خاندان سے آ جائے گا می خانت، خانت او می خانت، آنا می خانند، تو می خانی، یہ آ جائے گی. یہ بدلتے رہیں گے، لیکن یہ قاعدہ نہیں بدلے گا کہ یہ آتے رہیں گے ورب کے آخر میں، یہ یاد رکھنا. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو میں نے 30 ورڈ لکھوائے ہیں کل، تو اس میں کتنی چیزیں، مثلا تشت تھا، او تشت دارد، وہ ٹب رکھتا ہے، یا رکھتی ہے، آنا تشت دارند، تو سیب داری، شما انار داری، من کتاب دارم، ماں خرس داریم. اگر ہم سرکس والے ہوں تو ہم بھالو رکھتے ہیں، مثلا ماں خرس داریم، ہمارے پاس بھالو ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھالو ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کتنے ورڈ لکھ سکتے ہیں؟ آپ گھر میں کتنی چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ من تخت دارم، من کتاب دارم، من قلم دارم، من لیپ ٹاپ دارم، من موبائل دارم، تو کتاب داری، تو مثلا سیب داری، تو شما انار دارید، انار دارید. لیکن چیز کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے من کے ساتھ میم استعمال کرنا. وعلیکم السلام. بیچ میں جب آیا کریں تو سلام نہیں کرتے ہیں چلتی ہوئی، کیونکہ سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں بات رک جاتی ہے، ٹھیک ہے. او کتاب دارد، مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بازار میں ہیں، یا لڑکیاں گھر میں ہیں، کام کر رہی ہیں. من آرد دارم، تو کتاب داری، آنہا سیب دارن، او قلم دارد. یہ کرنا ہے آپ کو، چیزوں کے نام رکھتے جائیے. جملے دیکھیے ہزاروں بن گئے. کتنے جملے بن گئے؟ ہزاروں. کیسے بنے بتائیے؟ ہر چیز کو آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ رکھتا ہے، میں وہ رکھتا ہوں، تو وہ رکھتا ہے، وہ سب یہ رکھتے ہیں، وہ تم سب یہ رکھتے ہو، وہ رکھتے ہو، سب بن سکتے ہیں. یہ کتنے جملے بنا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو پریکٹس میں کرنے ہیں. یعنی اب سے لے کے اگلے اسی ٹائم تک 1000-1500 تو آپ کو بول لینا چاہیے. او کتاب دارد، آنہا قلم دارد، تو سیب داری، شما شلوار داری، تم پینٹ رکھتے ہو، من آرد دارم، میں آٹا رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، ماں
تخت داریم ہم بیڈ رکھتے ہیں. من خانے دارم میں گھر رکھتا ہوں. تو پیراہن داری تیرے پاس شرٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سی چیزیں, چیزوں کے نام یاد کرتے جائیے, اس میں بدلتے جائیے. بس اس چیز کا دھیان رکھیے گا, مثلا اس چیز کا دھیان رکھیے گا, اس چیز کا دھیان رکھیے گا, اس چیز کا دھیان رکھیے گا. آنا کے ساتھ نون دال, تو کے ساتھ یا, شما کے ساتھ یہ دال, من کے ساتھ میم, میما کے ساتھ یہ میم. پریکٹس کریں. آئیے اب دیکھیں کتاب میں ذرا. اب دارت کی پریکٹس کرتے ہیں. چلیے بھلے. او آپ بولیے. دارد بھلے. بابا پا دارد. تو پا داری. دیکھیے ہو گئے نہیں, وہی جو بات میں سمجھا رہا تھا. تو پا دارت کیسے ہو جائے گا؟ تو پا داری. ابھی دیکھیے آج پہلا دن ہے, آپ ابھی یاد کر کے آئیں گے تب آپ سے کراؤں گا. ابھی خاموش ہو جائیے, میں کرا رہا ہوں پریکٹس. من آپ تو اسپیکر اسی پہ دیکھیے, اسکرین پہ میں نے ایسے دکھاتا ہوں. دیکھیے تو آپ داری. تو آپ داری بولیے. تو آپ داری. من پا دارم. آنا تاب دارند. او اساس دارد. شما تخت دارید. ما غذا داریم. اسب پا دارد. اسب یعنی گھوڑا تھرڈ پرسن میں آئے گا نا, نہ تو میں ہوں نہ تو ہے. تھرڈ پرسن میں اسب پا دارد. اسب دم دارد. اسب سر دارد. درخت این درخت است. درخت برگ دارد. برگ یعنی پتے. درخت برگ دارد. درخت سبز است. پیڑ ہرا ہے. سبز یعنی ہرا. آیا این پانچ است. بله این پانچ است. پانچ سفید است. پانچ سفید است, سفید ہے. من مجھے دارم. تو مجھے داری. شما مجھے دارید. آنها مجھے دارند. ما مجھے داریم. این خط است. آیا این خط است. صدا بلند است. صدا نہیں, صدا بلند است. صدا ضعیف است. اب دیکھیں اردو میں ضعیف بوڑھے کو کہتے ہیں. آپ بوڑھا مت سمجھیے گا, آواز بوڑھی نہیں ہے, آواز ضعیف کا مطلب ہے ہلکی. صدا ضعیف است. صبح قشنگ است. صبح قشنگ است. صبح قشنگ است. خوبصورت. صبح قشنگ است. ظرف زیاد است. ظرف زیاد است. ظرف برتن زیادہ ہیں. بله. خرس چه دارد. خرس چه دارد. خرس پا دارد. بله. بازار چه دارد. بازار پیراہن دارد. پیراہن کہتے ہیں
शर्ट को नहीं, लिबास। हर ऊपर की पहनने वाली चीज को, ऊपर से मतलब टांगों से ऊपर जिस्म के हिस्से पे पहनने वाली चीज को पीराहन कहते हैं, चाहे वो लड़की का हो चाहे शलवार, चाहे पैंट हो चाहे जीन्स हो, लड़की की हो लड़के को, उसे शलवार कहते हैं। बाजार चेदारत, बाजार शलवार दारत, बाजार पीराहन दारत, बाजार कफ्श दारत, कफ्श यानी जूते, बाजार जुराब दारत, इन आगा तासास, ये बेचारे आगा टकले हैं। इन आगा तासास, आया इन आगा तासास, भले तासास, इन चीज, इन ताजास, आया इन ताजास। देखिए सब प्रैक्टिस तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और सुनिए, देखिए इस प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से आप लोग करेंगे ऐसे। इन कीस्ट, इन कीस्ट, इन उस्ताद, उस्ताद चेदारत, उस्ताद शलवार दारत, उस्ताद चेदारत, चे का माना लिखवाया तो मैंने आपको क्या होता है ना चे का मतलब? चे यानी क्या? शुमा चेदारी, देखिए या लगाया, यानी शुमाया एहतराम के लिए कहा है। तू चेदारी, मान किताब दारम, देखिए तू के साथ बोला तो दारी, मन के साथ बोला तो दारम। आधा चेदारंद, आधा दफ्तर दारंद, दफ्तर यानी कॉपी, आधा दफ्तर दारंद, माँ चेदारीम, माँ किताब दारीम, शुमा चेदारीद, भले शुमा गजा दारीद, दारीद, देखिए ये दाल पड़ा है शुमा के साथ, ये दाल शुमा गजा दारीद। समझ में आया आप सब लोगों के? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं आया। किसके समझ में नहीं आया? चे और आयत में क्या फर्क है? हम अभी ज्वाइन हुए थे। और आयत, जी जी, इनको छोड़कर बाकी सब लोग अपना जरा माइक ऑफ कर लीजिए, इनको छोड़कर बाकी जरा अपना अपना माइक ऑफ कीजिए। जी उस्ताद हमें भी नहीं समझ में आया था, थोड़ा पीछे का। अपना नाम बताइए। इन्नमा फातिमा। देखिए आपको वो क्या चीज है आपको नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे? आन चीज, वो क्या है? आन चीज वो क्या है? तो कोई आपसे कहेगा आन सी, बस मतलब सेब है, लेकिन आपको पता है वो क्या है, लेकिन डाउट है सेब है या अनार। प्लेट में रखा तो है, लेकिन डाउट है कि सेब है या अनार। कंफर्मेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंफर्मेशन चाह रही हैं आप। आपको मालूम है कि अब मैं प्लेट कैसे बनाऊं, बहरहाल बोल करके, आपको मालूम है कि प्लेट में कुछ रखा है और ये भी पता है कि या तो सेब है या अनार। कंफर्म नहीं है कि सेब है या अनार। देखिए कोई सड़ा हुआ घुसे हुए भी हंस क्यों रहा है? बाजार में जाइएगा, जो सड़े हुए सेब होते हैं वैसे ही होते हैं, कोई बात नहीं, सड़ा हुआ समझ लीजिए इसे। तो प्लेट में सेब, आपको पता है कि प्लेट में सेब या अनार में से कोई एक चीज है, तो आप क्या सवाल करेंगे? आप आया इन सी बस, आया इन, तो आप
کنفرمیشن چاہ رہی ہیں کہ یہ سیب ہے یا نہیں، پتہ نہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ سیب ہے یا نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آیا ان سی بس، کسی سے سامنے والے سے تو وہ بتائے گا گھر والا یا گھر والی جو بھی ہوگی، بھلے آیا ان سی بس، تو کہے گا بھلے ان سی بس، ہاں یہ سیب ہے، بھلے ان سی بس، ٹھیک ہے۔ اور اگر سیب نہیں ہوگا کچھ اور چیز ہوگی تو کیا کہے گا؟ نا ان انارس، ان انارس یا ان موزس، موز یعنی کیلا، موز یعنی کیلا۔ ایک دفعہ تو آپ کو نہیں پتا پلیٹ میں کیا ہے، آپ جا کے کہیے ان چیز، وہ کہیں گے ان سی بس، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ سیب ہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آیا ان سی بس، بھلے ان سی بس، یا اگر سیب ہے تو کہے گا بھلے ان سی بس، اور اگر کچھ اور ہے تو نا ان سیب انار میں دور سے ہو سکتا ہے ڈاؤٹ ہو جائے انسان کو، لال ہوتے ہیں، یا مثلا امرود ناشپاتی اور بہ جو ہوتی ہے، بہی جسے بولتے ہیں، اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا۔ آیا ان بہ است، بہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہ کہتے ہیں بہی ہوتی ہے، ایک پھل ہوتا ہے بڑا سا، اس کا میں نام انگلش میں بتاؤں گا، اسے بہ بولتے ہیں، روایات میں اس کا بہت ثواب بھی ہے، بچے خوبصورت ہوتے ہیں، اور میں اس کے بارے میں اور خصوصیات بھی بتاؤں گا۔ بہت اچھا امرود سا ہوتا ہے، بڑا سا، کھانے میں ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ انبیاء کی ہر نبی کے اندر بہ کی خوشبو ہوتی تھی، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ناش جیسا ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے، بہرحال۔ تو اب آپ کو ناش میں اور بہ میں ڈاؤٹ ہے، آیا ان ناش است، مثلا ناش اگر نہ ان بہ است، سامنے والا کیا کہے گا؟ نہ ان بہ است، ٹھیک ہے۔ آیا ان سی بس، بھلے ان سی بس۔ اب بتائیے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب سمجھ میں آیا چیز تر آیا کا فرق؟ آپ سے نہیں، جو انہوں نے دو نے پوچھا تھا۔ بتائیے انما، ابھی آیا جو آتا ہے کنفرمیشن کے لیے آتا ہے، جب ڈاؤٹ ہو کیا یہ سیب ہے، بھلے ان سی بس، یا وہ یا تو سامنے والا کہے گا ہاں، یا تو ہاں ہے وہ سیب ہے، یا سیب نہیں ہے۔ اگر سیب ہی ہے جو سوال آپ نے کیا تو کہے گا بھلے ان سی بس، یا پھر نا ان انارس، یہ انار ہے، اس کی شکل ایسی بگڑ گئی ہے، پھٹکار ماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بتا دوں، چلیے، تو آیا میں نے کل یا پرسوں کل ہی سمجھایا تھا، آیا کے بارے میں، آیا سے جو سوال ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب ڈاؤٹ ہو، کنفرمیشن کے لیے سوال ہوتا ہے۔ آیا ان محمد مہدی است، نہ ان حسن مہدی است، ان محمد مہدی نیست، مثلا ان حسن مہدی است۔ آیا ان سیب است، نہ ان انار است، بھلے آیا، بھلے اگر چے وہ آپ نے کیا ہو کیا نا، آیا کا ابھی چے دارت کیا لگتا ہے، یہ اتنا ان دونوں میں کنفیوز کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے میں نے کیا کہا، چے کے معنی ہے کیا، اس آیا کے معنی بھی کیا ہیں، آیا کے معنی بھی کیا ہیں، اور چے کے معنی بھی کیا ہیں، لیکن چے کا جو سوال، چے جو استعمال ہوتا ہے وہ نارمل سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیا جو استعمال ہوتا ہے وہ کنفرمیشن والی جگہ پہ جہاں ڈاؤٹ ہو، اوکے آگا، ٹھیک ہے۔ مثلا شما چے داری، شما چے دارید، آپ کیا رکھتے ہو، تاتے ماں کتاب داریم، لیکن ایک دفعہ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کیا ہے، میں نے پوچھا شما چے دارید، ایک دفعہ مجھے ڈاؤٹ ہے، آیا شما کتاب داری، آیا شما کتاب داری، بھلے ان کتاب دوری، آیا شما کتاب، آیا شما کتاب دارید، بالے ماں کتاب داریم، بالے ماں، دیکھیے شما سب جمع سے سوال کیا ہے تو ماں کتاب، میں آپ سب سے سوال کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم، بالے ماں کتاب بھلے کتاب دوری، داریم، جی چیز کیا، چیز یعنی کیا ہے، است بھی لگا ہوا ہے اس میں است تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، آگے سمجھ آگا،
ना ना, वो देखिए एक है चीज, चीज जो है असल में क्या है, चे अस्त, इन चीज ये क्या है, इन चीज असल में क्या है, ये इन चे अस्त, उसको कर दिया इन चीज, ये क्या है, सी बस, ये चीजों के लिए पूछा जाएगा। लेकिन अगर पर्सन हो, इंसान हो तो उसके लिए कीस, की यानी कौन, चीज क्या है, चीज यानी क्या है, कीस यानी कौन है, इन कीस, इन उस्ताद, इन कीस, इन तलबेस, तालिब इल्म में, ये ऐसे होता है। ठीक है, आइए। मौलाना साहब अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो आया आएगा, और क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो चे आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चीज तो चे में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं है, उसमें अस्त लगा हुआ है, साथ में है, वो क्या है, इसी को चीज कर दीजिए, इन चीज ये क्या है, शुमा चे दारीद, ये बस वर्ब देखिए, वर्ब बदला हुआ है, बस यहाँ पे अस्त है, यहाँ दारीद है, बस वर्ब बदला हुआ है, फेल बदला हुआ है। ठीक है जी जी, आइए 1 मिनट बस जरा जी। अब आप समझ गए आप लोग जी। भले खैर खूब, बियाइम इंजा। कल को आपको क्या करना है पता है? चलिए पहले बात तमाम कर दूंगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।